حضرت کے بعد اب میں خطیب العصر حضرت مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کے لیے رہنمائی کی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہ۔ الحمدللہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائی عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور عزیز طلباء، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس محبوب ادارہ اشاعت العلوم کے اس جلسے دستار بندی اور ختم بخاری میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ پروگرام صبح سے چل رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی تقریریں ہو چکی ہیں اور بھی بڑے علماء کی تقریریں ہیں۔ ماشاءاللہ جناب حافظ عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم نے جتنے لوگوں کا اعلان کیا تھا اشتہار میں، سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ یہ بھی ایک جلسے کی بڑی خصوصیت ہے، ورنہ اشتہار میں نام ہوتا ہے 12 کا، آتے ہیں 2۔ ماشاءاللہ جتنے لوگوں کا نام تھا سب کے سب تشریف فرما ہیں، یہ خود یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آج بخاری شریف کی بھی تکمیل ہے، قرآن کریم کی بھی تکمیل ہے اور تجوید کی بھی تکمیل ہے۔ 150 بچوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ، یعنی 150 بچے حافظوں۔ دستار بندی کا تو پتہ نہیں ٹائم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 150 بچے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ اس مدرسے کے کامیاب ہونے کی اور مدرسے کے معتبر ہونے کی اور مدرسے کے اعلیٰ ترین خدمات کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے سرفراز ہو رہا ہے۔ میں اس مدرسے میں اس وقت سے آتا ہوں جبکہ بہت کم عمارتیں تھیں، مہمانوں کے رہنے سہنے کی سہولت بھی نہیں تھی، دقت بھی ہوتی تھی۔ آج سہولت ہے تو ماشاءاللہ میں نے دقت بھی برداشت کی ہے اور سہولت بھی حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اور اسی طرح سے مدارس کے بارے میں کچھ بیان کر دوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا، چونکہ بہت بڑا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ خرج منہ، اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ چنانچہ خود اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو وہ اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتا، پھٹنے لگتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو دوستو
فارسی شاعر کہتا ہے آسماں بارے امانت نہ توانست کسید قرائے فال بنامے من دیوانہ زدن. یہ فارسی کا شعر پڑھ دیا ہے, سمجھ میں آئے تب بھی کوئی بات نہیں, نہ سمجھ میں آئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. میرا مضمون اس پر موقوف نہیں ہے, اس لیے میں ترجمہ کرنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کروں گا. اگر کوئی فارسی پڑھا ہے مدرسے میں تو وہ سمجھ لے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس بار امانت کو آسمان نہیں برداشت کر سکا اس کو میرے سینے پہ ڈال دیا گیا, میرے سینے پر ڈال دیا. کہتے ہیں اتنا بوجھ ہوتا تھا جب قرآن اترتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سخت سردی میں پسینے ہو جاتے تھے. حضور کی مضبوط اونٹنی تھی قصوہ, جس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ مدینے کا کوئی اونٹ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. بڑی طاقتور, بڑی تیز رفتار اونٹنی تھی, قصوہ نام تھا. اور اس اونٹنی پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اور قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو قرآن کے بوجھ سے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. یہ وہی اونٹنی ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر بیٹھ کر اپنا آخری خطبہ جو حج کے میدان میں دیا جاتا ہے دیا, جس خطبے کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع, آخری حج کا خطبہ. ایسا عظیم الشان خطبہ ہے کہ یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی ایسا خطبہ اس دنیا میں نہیں دیا گیا جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کے سارے حقوق, اسلام کے سارے حقوق, اور حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں اور دوسری مخلوقات کے بھی سارے حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے. 1,00,000 کا مجمع تھا. یہاں مجمع کتنا ہوگا؟ بہدار کے ہو گئے. 1,00,000 کا مجمع تھا اور یہاں مائک لگا ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر دیا تھا, مائک بھی نہیں لگا تھا, مائک کا وجود بھی نہیں تھا, اور 1,00,000 کا مجمع تھا. اور حضور کا خطبہ سامنے والا جیسے سنتا تھا دور والا بھی ویسے ہی سن رہا تھا. یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ بہرحال وہ مضبوط اونٹنی جس پر حضور سفر کرتے تھے جب وہی اترتی تھی تو بیٹھ جاتی تھی. اسی طرح سے ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پر سر رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور وہی کا اترنا شروع ہوا تو وہی کے بوجھ کی وجہ سے لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی. اتنا بوجھ ہوتا تھا. اس بوجھ کے باوجود, اس مشقت کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل قرآن کی آیتیں حضور پر اتارتے ہوتے تھے تو حضور جلدی اس کو رٹتے تھے, زبان سے دہراتے تھے, یاد کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ کوئی حرف قرآن کا زبان سے ذہن سے نکل نہ جائے, کوئی جملہ نکل نہ جائے, کوئی نقطہ کوئی شوشہ نکل نہ جائے, بھول نہ جائے, اس لیے رٹتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا, اے میرے محبوب آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے صاف صاف فرما دیا 29ویں پارہ میں جو میں نے آیت پڑھی تھی, لا تحرک بہ لسانک, اے نبی قرآن کے سلسلے میں آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے, مت رٹیے, مت یاد کیجیے. دوستو ہم بھی حافظ ہوتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ ہیں, لیکن ہمارے حضور کو منع کیا جا رہا ہے کہ رٹیے مت, یاد مت کیجیے. اور ہمارے استاد ہم سے کہتے ہیں رٹو رٹو رٹو, نہ رٹو تو یاد ہی نہیں ہوتا. اور ہمارے استاد حافظ رحمۃ اللہ صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اگر ہم لوگ زور سے نہیں رٹتے تھے تو چھڑی سے مار کے آؤ رٹو, زور سے پڑھو. تو ہمارا استاد کہتا زور سے پڑھو, رٹو, یاد کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد فرماتے ہیں مت رٹو, زبان مت ہلاؤ, زبان کو حرکت مت دو. کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآن, ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا, وہ قرآن اور اس کو پڑھا دینا. یعنی ہم آپ کے سینے میں قرآن ڈال دیں گے. ہمارا حافظ کان کے راستے سے سینے میں جاتا اور حضور کو براہ راست سینے میں, نہ زبان کا واسطہ نہ کان کا واسطہ, براہ راست اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سینے میں ڈال دیا. میں اس آیت کی تفسیر اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن اتنا اہم ہے
کہ हुजूर उसको रट रहे हैं, भूल ना जाए। इतना शौक़ है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के यहाँ भी इतनी अहमियत है कि ऐ मेरे महबूब मत रटिए, कुरान मैं आपके सीने में डाल दूँगा। तो देखो उस कुरान का हुजूर भी एहतमाम फरमाते हैं और अल्लाह भी एहतमाम फरमाते हैं। हुजूर ये एहतमाम फरमाते हैं कि भूल ना जाए, और अल्लाह कहते हैं मैं भूलने नहीं दूँगा, मैं आपको याद करवा दूँगा। इस तफसीर से आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान का याद करना, महफूज रखना कितना अहम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मदरसे के इतने सारे बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। और ये इतनी बड़ी दौलत है, कुरान इतनी बड़ी दौलत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका लड़का कुरान का हाफिज हो जाता है, बैहक़ी शरीफ की रवायत है, सही हदीस है, जिसका लड़का कुरान का हाफिज हो जाता है, अल्लाह ताला मैदान महशर में अपने सामने उसको खड़ा करेंगे। किसके सामने मुसलमानों? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने आने से बढ़कर इस कायनात में कोई दौलत नहीं है। चुनांचे जन्नत में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नतियों से एक दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ जन्नतियों मैंने तुमको सब कुछ दिया है, कुछ और दूं, कुछ और दूं? तो जन्नती कहेंगे अल्लाह आपने सब कुछ तो दे दिया है, क्या शुक्र हो इलाही, सब कुछ अता किया है, मेरे लिए तो तूने जन्नत बना दिया है, मुझे तो जन्नत दे दी, अब क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला कहेंगे लदैना मज़ीद, हमारे पास कुछ और है, वो भी हम तुमको देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक ताला अपना दीदार करा देंगे, और दीदार इलाही से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। लेकिन दीदार कैसे होगा? अल्लाह ताला सारे जन्नतियों को, जन्नत में एक बाज़ार है, उस बाज़ार में इकट्ठा करेंगे, और फिर जब सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएंगे और सब लोग अल्लाह ताला को देखेंगे। देखो दोस्तों, वही तजल्ली जिसकी तमन्ना मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर की थी, तो अल्लाह ताला ने कहा था लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, उन्जुर इलल जबली, अगर तुम पहाड़ की तरफ देखो, फ़इनिस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर पहाड़ अपनी जगह पर रह जाए तो तुम मुझे भी देख सकते हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, अपना जलवा पहाड़ पर डाला, पहाड़ बेचारा जलकर खाक हो गया, खाकिस्तर हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन दोस्तों आज जन्नत की बरकत से अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को अपना दीदार कराएंगे। किसी शायर ने कहा है दीद तो आम है खासाने मोहम्मद के लिए, दीद तो आम है खासाने मोहम्मद के लिए, कुछ समझते ही नहीं हज़रत मूसा दिल में। एक शायर कहता है कि जमाले यार को कहते हो हमने हाँ देखा, जमाले यार को कहते हो हमने हाँ देखा, कलीम होश में आओ अभी कहाँ देखा। लेकिन जन्नती जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, ज़ियारत करेंगे। अब जब दीदार करके अल्लाह की ज़ियारत करके अपनी हूरों के पास आएंगे, अपनी बीवियों के पास आएंगे, तो उनकी बीवियां इनके चमकते हुए दमकते हुए चेहरे को देखकर कहेंगी मियाँ साहब शौहरे नामदार कहाँ गए थे कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत होकर आए, पहले से ज़्यादा खूबसूरत। दोस्तों फूल देखो तो चेहरे पर निखार आ जाता है। सारे आलम को हुस्न जमाल देने वाली हस्ती अल्लाह को देख कर आ रहे हैं, चेहरे पर हुस्न जमाल बढ़ जाएगा, चमक दमक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हूरें कहेंगी बहुत जो है चमकदार हो गए, बड़े खूबसूरत हो गए, पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए, बात क्या है? तो वो कहेंगे हम अल्लाह का दीदार करके आए हैं। औरतें कहेंगी तुम अल्लाह का दीदार करने के लिए तुमको बाजार में जाना पड़ा, और अल्लाह ने हमको यहीं अपनी जगह पर अपना दीदार करा दिया है। दोस्तों मैं आपसे बताऊं, यहाँ रुक कर एक नुक्ता बताता हूँ, औरतों को जन्नत में भी बाजार में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मर्दों को तो बाजार में बुलाएंगे और औरतों को जन्नत में भी बाजार में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों जन्नती औरतें दुनिया में भी वही होंगी जो बाजारों में जाने से बचती हैं। बहरहाल देखिए अल्लाह का दीदार कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नतियों से वलदैना मज़ीद,
اے جنتی ہو تم نے جو جنت دیکھ لیا وہ میں نے دے دیا ساری نعمتیں، لیکن میرے پاس کچھ اور بھی ہے، وہ کچھ اور اللہ کا دیدار ہے۔ اب میں حافظ قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا، حافظ قرآن کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، بتاؤ دوستو وہ اللہ کا دیدار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے سامنے حافظو جو حافظ ہو گئے ہو، جب کھڑے ہونا اللہ کے سامنے تو خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینا۔ جیسا کہ کسی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو محمد، اب میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس حافظ قرآن سے پڑھو، لو صاحب اللہ کے سامنے پڑھ رہا، کتنا رتبہ حافظ قرآن کا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے دولت عزت اور ثروت والے کہاں ہوں گے کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ حافظ قرآن غریب بیچارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں پڑھو۔ اس کے باپ کو بھی سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ اس بیٹے سے کہیں گے پڑھو، بیٹا پڑھے گا ایک آیت اور اس کے ابا کا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دوستو ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ماں کی طرف سے تحریر آئی کہ باپ ہی کا درجہ بڑھے گا، ماں کا نہیں بڑھے گا، ماں کا نہیں بڑھے گا۔ تو میں نے جواب دیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصوص میں جو فضیلت باپ کی آتی ہے وہی فضیلت ماں کی بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے باپ کا درجہ بڑھے گا اسی طرح سے کس کا درجہ بڑھے گا؟ بولو، ماں کا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے لطیفے کے طور پر، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا کس کا؟ باپ کا۔ کیوں ڈنڈا کھایا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صحت مند تندرست توانا سوئے رہتے ہیں، یہ دبلا پتلا کمزور بچہ فجر سے 1 گھنٹہ، فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اور حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی چوکتے نہیں ہیں، پہنچ جاتے ہیں اور مسند کو بچھا کر بڑے جلال کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور لڑکا سنانے آتا ہے فجر سے پہلے، ایک غلطی تو خیر معاف کر دیتے ہیں لیکن دوسری گھٹی پر تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں، اس کو تھپڑ پہ تھپڑ لگاتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی ہے، باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، باپ نے اس کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجا، باپ نے اس کو سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، باپ نے اس کو کارخانوں، فیکٹریوں، دکانوں میں نہیں رکھا، بلکہ باپ نے لا کر مدرسہ اشاعت العلوم میں داخلہ کرا دیا۔ یہ باپ کی قربانی ہے، آج اس قربانی کا پھل پانے کا وقت ہے۔ دوستو اس وقت وہ لوگ بہت افسوس کریں گے جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو بھی حافظ نہیں بنایا، کفے افسوس ملیں گے، کاش کہ میں بھی اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتا۔ دوستو آج موقع طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، اور یاد رکھو حافظ اور عالم اور قاری، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل ماڈرن ذہن کے لوگ کہ حافظ عالم قاری ہو جائے گا، تھوڑی سی تنخواہ پائے گا، کھائے گا کیسے؟ تھوڑی سی تنخواہ پائے گا، زندگی کیسے گزرے گی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تنخواہ تھوڑی اور برکت بے انتہا، تنخواہ تھوڑی اور برکت بے انتہا۔ دوستو آج بھی اللہ حافظوں کو، عالموں کو، قاریوں کو جو کھلا دیتے ہیں، 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ بے پناہ نعمتیں اللہ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، قبر میں بھی ان کے لیے بہار ہوگی اور آخرت میں بھی بہار ہوگی۔ دوستو یہ بالکل کسی سے کم نہیں، میں اپنی تقریروں میں واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے۔ کتنے مہمان؟ 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے۔ اور ابھی دارالعلوم دیوبند میں محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں اور 95 سال کی عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر پتلا سالن اور روٹی کھائی تھی، لیکن وہ لذت آج 95 سال کی عمر ہو گئی ہے، حکمرانوں کی بھی دعوت کھائی، بادشاہوں کی بھی، نوابوں کی، جاگیرداروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کھائی، لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی۔
دوستو وہ لذت کس چیز کی لذت تھی؟ وہ تقوی کی لذت تھی، وہ روحانیت کی لذت تھی، وہ قرآن و حدیث کی لذت تھی، وہ رزق حلال کی لذت تھی، وہ للہیت کی لذت تھی۔ یہ لذت تو اللہ تعالیٰ عالموں اور حافظوں ہی کو دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آپ کمتر نہ سمجھو اس طبقے کو۔ آج یہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ شان والا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ حافظوں اور عالموں اور قاریوں میں شامل فرمائے اور طے کر لے کہ ہم حافظ اور عالم بنائیں گے۔ دوستو انہی حافظوں کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، حضور کی شریعت زندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہیں ان کی وجہ سے۔ دوستو آج دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، لیکن پوری دنیا عیسائی، ایٹم بم ہے ان کے پاس، دنیا کے خزانے ہیں ان کے پاس، لیکن کسی ایک عیسائی کو انجیل یاد نہیں ہے، کسی ایک عیسائی کو انجیل یاد نہیں ہے۔ دوستو اگر وہ ہمارے حافظوں کو دے دیں تو جو بچے 1 سال میں 6 مہینے میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں وہ 1.5 مہینے میں انجیل کو یاد کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے پوری دنیا میں طاقت ہے یہودیوں کی، یہ الگ بات ہے کہ آج ان کی طاقت کا ہوا خاک میں مل کر رہ گیا ہے، ان کی انٹیلیجنس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، ان کی عزت پامال ہو گئی ہے۔ دوستو چند نہتوں نے، کون چند نہت تھے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ دوستو ان کی عزت کو خاک میں ملا۔ بہرحال وہ یہودی سارے وسائل ان کے پاس، ایک یہودی بھی قرآن کا حافظ نہیں ہے، اور ماشاء اللہ توریت کا حافظ نہیں ہے، اور ماشاء اللہ آج پورے ملک میں، پوری دنیا میں کتنے قرآن کے حافظ ہیں آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ اس سال اگر ملک میں 70,000 حافظ ہیں تو آئندہ سال 90,000 ہو جائیں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، یہ دین کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2-4 بات مدارس کے بارے میں بتا دوں۔ مدارس اسلامیہ یہ پوری دنیا میں اسلام کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ کون؟ مدارس اسلامیہ۔ اور یاد رکھو یہ مدارس جب تک رہیں گے انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا، اور مدارس انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ کوئی طاقت مدارس کو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند انگریزوں کے زمانے میں کھلا تھا، اور انگریزوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھلا تھا، اور انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کرا دے۔ لیکن دوستو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انگریز بند ہو گیا یا دارالعلوم دیوبند بند ہوگا؟ ارے کون بند ہوا؟ انگریز، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور دارالعلوم دیوبند تو آج بھی شان کے ساتھ جاری ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبارک کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا۔ آج دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، امام حرم آئے تھے دیوبند میں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا اور میں جہاں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا۔ دوستو یہ اشاعت العلوم مدرسہ اور کانپور میں چپے چپے میں پورے ملک میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں جتنے مدرسے ہیں سارے مدرسے فیض یاب ہیں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو بھی سرسبز و شاداب رکھے، اور ان مدرسوں کو بھی یاد رکھو، انشاءاللہ یہ مدرسے ختم ہونے والے نہیں۔ میں آخری بات بتا دوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی تھی، ایک دعا یہ کی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے۔ کیا دعا کی تھی؟ میری امت قیامت تک کوئی ظالم و جابر میری امت کو ختم نہ کر سکے، یہ دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات میں دعا کی تھی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فوراً بھیج کر کہا کہ جا کر میرے محبوب کو بشارت سنا دو کہ دعا قبول ہے۔ جب حضور کی دعا قبول ہے تو انشاءاللہ ہم، یہ امت، یہ مدارس، یہ مسجدیں انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی، اس لیے کہ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدارس کو اور مدارس کی شان کو اور مدارس کی خدمات کو اللہ تعالیٰ دوام اور پائیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔